السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر بہار شریعت سے قربانی کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے قربانی کے بیان میں کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو گزارش ہے کہ وہ پہلے کی ویڈیو دیکھ لیں۔ آج چلتے ہیں قربانی کے جانور میں شرکت کا بیان۔ اس بحث کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13۔ 7 شخصوں نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی۔ ان میں ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس گائے کو اپنی طرف سے اور اس کی طرف سے قربانی کرو۔ انہوں نے کر لی تو سب کی قربانیاں جائز ہے، اور اگر بغیر اجازت ورثاء ان شرکاء نے کی تو کسی کی نہ ہوئی۔ مسئلہ واضح ہے کہ اگر 7 شخصوں نے مل کر قربانی کے لیے گائے خریدی یا گائے کے جنس سے جیسے بھینس یا اونٹ خریدا، تو ان میں سے کوئی شریک دار انتقال کر گیا، تو اگر ان کے وارث موجود ہیں تو ان سے اجازت لے کر ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر اجازت کے بغیر قربانی کر دے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 14۔ گائے کے شرکاء میں سے ایک کافر ہے یا ان میں ایک شخص کا مقصود قربانی نہیں ہے بلکہ گوشت حاصل کرنا ہے تو کسی کی قربانی نہ ہوئی۔ گاؤں دیہات میں اکثر آدمی قربانی جو کرتے ہیں وہ 7 آدمی مل کر ہی کرتے ہیں، تو اس لیے شرکاء میں سے ہر ایک سے پہلے پوچھ لیا جائے کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر قربانی کرنے کا مقصد گوشت حاصل کرنا ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر 7 میں سے کسی ایک نے بھی گوشت کھانے کا یا گوشت حاصل کرنے کا نیت کر لے تو باقی جو 6 آدمی ہیں جو قربانی کی نیت کر رہے ہیں کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں دھیان دینی چاہیے۔ بلکہ اگر شرکاء میں سے کوئی غلام یا مدبر ہے جب بھی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان شرکاء میں سے کوئی غلام ہے یا مدبر غلام ہے پھر بھی کسی کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ لوگ اگر قربانی کی نیت بھی کریں تو نیت صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 15۔ شرکاء میں سے کسی ایک کی نیت اس سال کی قربانی ہے اور باقیوں کی نیت سال گزشتہ کی قربانی ہے، تو جس کی اس سال کی نیت ہے اس کی قربانی صحیح ہے اور باقیوں کی نیت باطل۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 7 آدمیوں نے مل کر گائے خریدا یا اونٹ خریدا یا بھینس وغیرہ خریدا، اور ان میں سے ایک کی نیت یہ ہے کہ اس سال کی قربانی کی نیت ہے اور باقی جو 6 ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ سال گزشتہ کی نیت ہے، تو باقیوں کی نیت جو ہے 6 آدمی کی جو نیت ہے ان کی نیت باطل ہے، کیونکہ سال گزشتہ کی قربانی اس سال نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کی یہ قربانی تطوع یعنی نفل ہوئی اور ان پر لازم ہے کہ گوشت صدقہ کر دیں، بلکہ ان کا ساتھی جس کی قربانی صحیح ہوئی وہ بھی گوشت صدقہ کر دے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر 7 آدمی نے مل کر گائے خریدی یا کوئی اسی کے جنس سے کوئی جانور خریدا جیسے بھینس ہو اونٹ ہو، اور ان میں سے ایک آدمی کی نیت یہ ہے کہ اس سال کی قربانی نیت ہے اور باقی 6 کی سال گزشتہ کی ہے، تو ان 6 آدمی کی جو نیت ہے یہ باطل ہے۔ باقی ایک آدمی کی جو نیت ہے اس کی قربانی ہو جائے گی، اور باقی 6 آدمی کی قربانی ہوگی لیکن وہ نفل ہوگی، اور اب نفل ہوگی تو لازم ہے کہ گوشت کو صدقہ کر دیں، اور ان پر بھی ضروری ہے جن کی قربانی صحیح ہوئی وہ بھی گوشت کو صدقہ کر دیں۔ مسئلہ نمبر 16۔ قربانی کے سب شرکاء کی نیت تقرب ہو، یعنی قربانی کے جتنے بھی شرکاء ہو 7 شرکاء ہوتے ہیں تو سب کی نیت تقرب الی اللہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ
किसी का इरादा गोश्त ना हो, यानी उन सातों में से किसी का ये इरादा ना हो कि उससे हमें कुर्बानी से तकर्रुब नियत ना हो, बल्कि गोश्त खाना मुराद हो या गोश्त हासिल करना मुराद हो, ये हरगिज़ ना हो, बल्कि सातों की नियत तकर्रुब हो। और ये ज़रूरी नहीं कि वो तकर्रुब एक ही किस्म का हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि तकर्रुब एक ही किस्म का पाया जाए। मसलन सब कुर्बानी ही करना चाहते हैं, बल्कि अगर मुख्तलिफ़ किस्म के तकर्रुब हो, बल्कि अगर अलग अलग तकर्रुब हो, वह तकर्रुब सब पर वाजिब हो या किसी पर वाजिब हो और किसी पर वाजिब ना हो, हर सूरत में कुर्बानी जायज़ है। मुख्तलिफ़ किस्म के तकर्रुब कैसे होते हैं देखिए। मसलन दमे इहसार और एहराम में शिकार करने की जज़ा और सर मुंडवाने की वजह से दम वाजिब हुआ हो, और तमत्तु व क़िरान का दम के इन सब के साथ कुर्बानी की शिरकत हो सकती है। इसी तरह कुर्बानी और अकीक़ा की भी शिरकत हो सकती है कि अकीक़ा भी तकर्रुब की एक सूरत है। मसला नंबर 17। 3 शख्सों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीदे। एक ने 10 का, दूसरे ने 20 का, तीसरे ने 30 का। एक मिसाल है, 10, 20, 30 रुपये में जानवर नहीं मिलता है, ये मालूम है, एक मिसाल देके समझा रहे हैं। 3 शख्सों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीदे। एक ने 10 का, दूसरे ने 20 का, तीसरे ने 30 का, और हर एक ने जितने में ख़रीदा है उसकी वाजिबी कीमत भी उतनी ही है। ये तीनों जानवर मिल गए, यानी आपस में खल्त मल्त हो गए। ये पता नहीं चलता कि किसका कौन है। तीनों ने ये इत्तेफाक कर लिया कि एक एक जानवर हर शख्स कुर्बानी करे। चुनांचे ऐसा ही किया गया, सबकी कुर्बानियाँ हो गई, मगर जिसने 30 में ख़रीदा था वह 20 रुपये खैरात करे, क्योंकि मुमकिन है कि 10 वाले को उसने कुर्बानी किया हो, और जिसने 20 में ख़रीदा था वो 10 रुपये खैरात करे, और जिसने 10 में ख़रीदा था उस पर कुछ सदका करना वाजिब नहीं। और अगर हर एक ने दूसरे को ज़बह करने की इजाज़त दे दी तो कुर्बानी हो जाएगी और उस पर कुछ वाजिब ना होगा। आज के लिए हम यही ख़त्म करते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने उन दोस्त अहबाब को इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करें जो इल्म दीन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।